الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اور انہی میں سے ایک عظمت والا رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران 164۔ عزیز طلبہ، بڑی ہی مشہور آیت ہے اور اس آیت پہ ہمیں بڑا فخر ہے، ہم بڑے نازاں ہیں، اور ہے بھی بڑی فخر والی بات۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت ہے اور بہت زیادہ طمانینت دیتی ہے، بہت زیادہ سکون دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا۔ اب دیکھیں، اللہ جو ہے احسان فرما رہے ہیں۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ احسان فرما رہے ہیں۔ کس بات کا؟ کہ ایک نبی تم میں بھیجا گیا۔ اس کا مطلب عزیز طلبہ کیا بنتا ہے؟ نبی جو ہوتے ہیں نا، نبی وہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود اس کو اس امت پر احسان ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو تم میں نبی بیٹھے۔ نبی جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے پتنگے جو ہیں وہ آگ کی طرف جاتے ہیں اور ان کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگ دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف آتے ہیں اور میں ان کو دھکیلتا ہوں کہ پیچھے چلے جاؤ، پیچھے جاؤ۔ اور کسی کو آگ سے بچانا، اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا؟ دنیا ارض میں، دنیا کائنات میں سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ آگ کا عذاب ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف کسی عذاب سے نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو آگ سے بچا رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے خود اس کو وعدہ کر دیا گیا ہے کہ دیکھو تم پہ احسان کیا ہے، تم آگ کے گڑھے پہ تھے، تم جو ہے گرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ سے بچا دیا۔ تو اس احسان کو تسلیم کرو۔ اب عزیز طلبہ، اللہ نے فرما دیا میں نے احسان کیا، ہم نے اپنے اندر یہ جھانکنا ہے، اپنے اندر سے یہ فیصلہ لینا ہے کہ کیا ہم اس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اس احسان کو تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا اس احسان کا ہم نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں۔ ہم اس آیت پہ اس حوالے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی آگے ہیں، اور واقعتاً خوشی کی بات ہے، لیکن عزیز طلبہ، نبی کا مبعوث ہونا کس لیے ہے یہ بتائیں؟ نبی کا مبعوث ہونا وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم راہ راست پہ آ جائیں، ہم دو نمبری سے بچ جائیں، ہم چغل خوری اور ہم دیگر معاشرتی برائیوں سے بچتے بچاتے اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ یہ ہے اس احسان کا بدلہ، یہ ہے اس احسان کا شکریہ کہ یا اللہ تو نے بھیجا۔ اب عزیز طلبہ، نبی تو تشریف لے آئے ہیں، ہم لوگ اپنی
اوقات کو چینج نہ کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں، ہم اچھے مسلمان نہ بنیں، ہم اللہ کے فرما بردار نہ بنیں، ہم اپنے آپ کو ڈیووٹ نہ کریں، ہم عبادات میں حصہ نہ لیں، ہم مکروہات کی طرف جائیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو احسان اللہ نے فرمایا ہے نا، اس کی یہ احسان فراموشی بنتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ اس گمانڈ میں رہتے ہیں کہ نبی بھیجے گئے ہیں، تو نبی بھیجے گئے ہیں، نبی سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے بتائیں؟ گھر گھر میں سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر گھر میں اسلام کے بارے میں کوئی خواہش نہیں ہے، گھر گھر میں کوئی شوق ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے مبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ صرف زبان ہی زبان ہے کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ہم پہ بڑا کرم اللہ کا، ہم پہ بڑا احسان ہو گیا ہے اور ہمیں بڑے محبوب پیغمبر مل گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، وہ جو اتنی قیمتی چیز آپ کو ملی، اس کی قدر تو کرو۔ زبانی کلامی تم ایسے ہی نعرے لگا رہے ہو تو عمل کس نے کرنا ہے؟ کوئی باہر سے قوم نے آنا ہے؟ ہماری ساری زندگی عزیز طلبہ اکثر و بیشتر سنت سے آ رہی ہے، ہم لوگ جو ہیں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، باریش داڑھی، نورانیت کتنی زیادہ، تو ہم میں سے اکثر لوگ تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ نبی کی داڑھی ہے، ہم نے بھی داڑھی رکھنی۔ منہ سے وہ اتنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اور منہ کے اوپر اس کے داڑھی نہیں ہوتی، بتائیں وہ کیا تعریف ہو رہی ہے؟ جب آپ نبی کے چہرے جیسا اپنا چہرہ نہیں کر سکتے تو کیا آپ کلیم کریں گے کہ میری نبی سے محبت ہے؟ ایک قدرتی امر ہے داڑھی، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ ہر بندے کے، مرد کے چہرے پہ داڑھی آتی ہے جو اس کی مردانگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم لوگ اتنے سخت دل ہیں کہ نبی کے بارے میں ہم باتیں تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے چہرے جو ہے وہ جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہمارے عمل، ہماری باتیں، ہماری آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، ہمارے دل میں جو بس چیزیں ہیں وہ نبی کے حکموں سے بڑی برخلاف ہے، آپ کو پتہ ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں نا پریشانی کا سامنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، زبانوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآنی فیصلہ ہے کہ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ تم زبان سے جتنا مرضی کہتے رہو، کیا ہے، جب تک تم دل سے کلیئر نہیں نہ ہوتے، میں نے تیری کسی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ زبان پہ چل رہی ہے، دل کے اندر جو ہے وہ عمل نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ صبح اٹھنا محال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے، ہم سے فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں انتہائی باقاعدگی کرتے تھے۔ نماز جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے ضائع ہونا، ضائع کی نماز میں تاخیر بھی نہیں کرتے تھے، سب سے زیادہ ترجیح نماز کو دی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے نماز کے بارے میں جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، وہ دیکھ لیں، نماز کے لیے کہا بھی جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، فلاح کی طرف بلاتا اللہ۔ تو بتائیں، کسی جگہ سے 100 روپیہ بھی فری ملتا ہو نا، تو آپ اگر 2 میل کے فاصلے پہ ہیں نا، آپ کا سانس پھول جائے گا دوڑتے دوڑتے، لیکن آپ نے دوڑنا ہے کہ مجھے 100 روپے مل جائے، وہ فری میں مل رہا ہے۔ اور پھر ایسے ہم حریص ہو جاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کوئی عزت بھی کوئی چیز ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 5 وقت کے لیے خود بلاتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ عزیز طلبہ، فلاح پیسہ ہی ہے۔ فلاح کیا ہے؟ پیسہ ہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ نے پیسے سے کوئی چیز اچھی خریدنی ہے نا، جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ اے سی لگاتا ہے، لگژری ماحول لیتا ہے، وہ فلاح میں آنے کی کوشش کرتا ہے نا، میں خوش ہو جاؤں۔ پیسہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ چیزیں خریدنے کا بہانہ ہے۔ تو وہ بندہ دوڑتا ہے میں پیسہ کما کے اپنے آپ کو ایزی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ انجوائے کی طرف آ جاؤ،
آؤ مزے کی طرف آ جاؤ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹ ویٹ کر لو. تمہیں اللہ بلا رہا ہے, تمہیں کتنا کچھ ملے گا. اب دیکھیں اللہ بلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو خالی ہاتھ بھیجے گا, کسی کو مایوس کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ہماری قسمتیں دیکھیں کہ حیال الفلاح کا سن کر بھی ہم سوئے رہتے ہیں, اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا ہلکا کر لیا جس کا اندازہ کوئی نہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہم نبی کی امت سے ہیں. عزیز طلبہ, اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو اس ماحول میں لے کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے بہترین زندگی کا اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو اس کی طرف ہم دیکھیں نا, راتوں کو جاگتے رہیں, گند بلا دیکھتے رہیں اور صبح کو اٹھا نہ جائے. حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہے تو تم سو جاؤ. تم کیوں رات کو بھاگے پھرتے ہو؟ راتوں کو ہم وہ باتیں کرتے ہیں, وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اگر وہ ہم خود دیکھ لیں تو ہمیں شرم آئے گا کتنی گندی باتیں ہم نے کی ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا سارا معاملہ آخرت کے دن ہمیں دکھانا ہے. ہمارے ہاتھوں نے بھی بولنا ہے, ہمارے کانوں نے بھی بولنا ہے, ہماری آنکھوں نے بھی بولنا ہے, ہمارے پاؤں نے بھی بولنا ہے. ہر چیز نے ہمارے خلاف گواہی دے دی کہ یہ ایسے کیا. اور اللہ تعالیٰ فلم کی شکل میں اس بندے کے سامنے اس کی زندگی لے کر آئیں گے, اور کوئی بندہ انکار نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میں نے ایسے نہیں کیا. تو بتائیں, ایسی ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جن کو خود سننا بھی مشکل ہوگا. اس وقت ہماری نموشی کا حال کیا ہوگا, ہماری کیفیت کیا ہوگی, ہم وہاں پر کیسے ہوں گے جب ہمارا جرم ہمیں دکھایا جا رہا ہو. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے تم پر احسان کیا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, وہ تم پر آیات تلاوت کرتا ہے. آیات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے تمہیں سکھاتا ہے. لیکن ہم کیا ہیں کہ ہم سنی نہ سنی ایک جیسی کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا سنایا, او جی ہمیں فلاں بتائیں گے فلاں بتائیں گے. اور بندہ پوچھے تم کس لیے پیدا کیے ہو, تمہیں نہیں سمجھ آنی, تم نے لوگوں پہ ڈیپینڈ کر کے زندگی گزارنی کہ مجھے کوئی بتائے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ تم خود علم کی تلاش کرو. چاہے جا کے کہیں کوئی میرے منہ میں ڈال دے کو مجھے بتا دے, نہیں, خود آگے بڑھو اور علم کو ڈھونڈو. علم کو ڈھونڈنے کا اس لیے کہا گیا عزیز طلبہ, کوئی آپ کو دے گا نا چیز, ہو سکتا ہے غلط دے دے. دیکھیں اگر آپ کسی سے سبزی منگاتے ہیں نا کہ ہمارے گھر دے دو, وہ آن لائن چیز منگاتے ہیں, تو اس میں دیکھنے میں فراڈ ہو جاتا ہے. وہ آپ کو نا چیز غلط دے دیتا ہے, بعد میں کیا بنے گا. تو اگر آپ مارکیٹ میں جا کے خود خریدیں, اس کو آپریٹ کر کے دیکھیں, اس کی گارنٹی کارڈ لیں, اس کے بارے پیچھے کمپنی کھڑی ہو, برانڈڈ چیز ہو یا اچھی کمپنی ہو, تو آپ کو تسلی ہو جاتی ہے میں نے پیسے صحیح خرچ کیے ہیں. جب آپ آن لائن منگوا لیں گے فراڈ ہو جائے گا. اسی طرح عزیز طلبہ دین جو ہے نا, دین اگر ہم کریں گے نا مجھے کوئی بتا دے, میں جو ہے وہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, اس کے لیے جو بتا دیا وہ میرے لیے کافی ہیں, وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے اس میں ایسی باتیں ہوں جو ٹھیک نہ ہوں, کسی نے اپنے لالچ کے تحت کی ہوں, جو روٹی کھانے کے لیے کرتے ہیں, جو لوگوں سے دعوت کھانے کے لیے مسئلے بنا دیتے ہیں. اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ, وہ تمہیں اللہ کی آیات سکھاتا ہے. سیکھنی نہیں آپ نے, تو جب نہ سیکھیں گے تو مجرم بن جائے گا کہ نہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آج تک سیکھو, ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہمیں بس لوگ بتا دیتے ہیں, فلاں بتا دیتا ہے. نہیں عزیز طلبہ, تم نے سیکھنی ہے. کسی کے بتانے کا علم کا اعتبار نہ کرو, خود دیکھو کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے. کسی کے علم کے دینے میں اور اپنے علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے. آپ نے خود اپنی ضمیر کے مطابق کام کرنا ہے, دوسروں نے آپ کو انڈیل دینا ہے. آپ کا دماغ میں کئی سوال ہوں گے لیکن آپ خاموش ہوں گے کہ میں نے اس سے ہی سنا ہے, وہی ذمہ دار ہے. ایسی بات نہیں ہے. کل کو آپ ہی نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. اور جس چیز پہ آپ چل رہے ہیں نا, یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ جس چیز پہ آپ چل رہے ہیں نا, اس پہ نا آپ نے, اللہ نے آپ سے اس کا لینا ہے. اس کے
جواب لینا ہے، اس کی اوتھینٹکسٹی دیکھنی ہے کہ یہ بندہ جو کام کرتا رہا کہاں سے اس نے لے لیا، پتہ نہیں کہاں سے لیا، تو پھر بتائیں تو رگڑا چڑھ جائے گا۔ اتنے بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ باقی سب چیزوں کا پتہ ہے، دین میں آ کر کہیں کہ ہم نے فلاں سے لے لیا، فلاں سے لے لیا۔ آنکھوں سے لو، کانوں سے لو، محنت کرو، کتابیں دیکھو، قرآن کو سیکھو، تفسیر دیکھو، ترجمہ دیکھو، عربی سیکھو۔ عزیز طلبہ، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں سکھائے گا کتاب۔ کتاب کا مطلب عزیز طلبہ کیا ہوتا ہے؟ لکھے ہوئے صفحات، لکھے ہوئے، اس کو کہتے ہیں قرآن جو لکھ کر آیا ہوا، قرآن جو لکھ کر آیا ہوا کتاب، کتاب مبین اس کو کہتے ہیں۔ وہ تم کو قرآن سکھائے گا، وہ تم کو، اور اسی طرح حکمت کی باتیں، حکمت کی باتیں جو بندے کو طاقتور کرتی ہیں، توانا کرتی ہیں، اس کو قابل فہم بناتے ہیں، اس کو عقل مند بناتی ہیں۔ یہ باتیں بھی تمہارے نبی تمہیں بتائے گا۔ اب دیکھیں نا، آپ سے فرمایا کہ تم کھانا کھاتے وقت اعتدال رکھو، یہ نہ پیٹ بھر کے کھا لو، تمہارا دماغ جو ہے وہ پھر سست ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، تم محتاج نہیں ہوگے۔ اگر ہم شادی پہ لاکھوں روپے لگا دیں گے تو بتائیں، پھر بعد میں رونا تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم بخل کریں گے تو لوگ کہیں گے بڑا کنجوس ہے، اس کو پیسہ اتنا خرچ نہیں کرتا۔ تو میانہ روی کا کتنا، یہ حکمت کی باتیں، یہ کیا ہے؟ آپ کو کہا گیا کہ رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ، کتنی حکمت کی باتیں۔ صحت ہی صحت ہے۔ نمازوں کو کہا گیا کہ پیدل آ کر نمازیں پڑھو، کتنی صحت ہے پیدل چلنے میں۔ اللہ کے نبی کے ہر فرمان میں حکمت ہے، ہر فرمان میں صحت ہے، خوبصورتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نبی بھیجا جو تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو تمہیں زبردست قسم کے جو ہے نا وہ وزڈم دیتا ہے، انٹلیکچوئل تمہیں کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ پہلے سے غافل تھے، گمراہ تھے، تم پہلے ہلے ہوئے تھے، تمہارا کوئی رخ نہیں تھا، تمہاری کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، تو قبلہ نہیں تھا، تو تمہارا قبلہ مقرر کیا گیا، تمہیں ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے، تمہاری فکر پیدا کر دی گئی ہے، سوچ فراہم کر دی گئی ہے، تمہیں پازیٹیو کاموں کی طرف لگا دیا گیا۔ پہلے عزیز طلبہ کیا تھا؟ لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، والدین کی قصے کہانیاں جو سنے آگے بچوں کو منتقل کر دی، اور ایسے ہی بہادری کے کارنامہ دکھاتے رہے کہ میں نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ہمارا قبیلہ اتنا معتبر ہے، ہمارے قبیلے میں یہ چیزیں ہیں، ہم اتنے اونٹ رکھتے ہیں، اتنی بکریاں رکھتے ہیں۔ یہ تفاخر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری گمراہی کی باتیں اصل دین کی باتیں ہیں۔ تو نبی نے تمہارے سوچ بنا دی ہے دین کی سوچ، تم جو ہے نا دین کی سوچ پہ چلو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔